نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك اللهم ارزقنا اخلاص الہی آمین۔ لیسن نمبر 63 سورۃ النساء آیت نمبر 94 to 104، 94 سے لے کر 104 تک۔ اس لیسن کو ہم نے آیت نمبر 96 تک مکمل کر لیا ہے، انشاءاللہ 97 سے شروع کریں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین، بے شک وہ لوگ، توفاہم، فوت کرتے ہیں ان کو، الملائکۃ، فرشتے۔ یہاں ایک بریکٹ ہم نے دیا ہے، اس حال میں کہ وہ، یعنی آگے جو بات کی جا رہی ہے وہ ان فوت کیے جانے والوں کی حالت ہے۔ ظالمی، ظلم کرنے والے ہوتے ہیں، انفسہم، اپنی جانوں پر، یعنی فرشتے انہیں جب فوت کرتے ہیں تو ان کی حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہوتے ہیں۔ مکہ میں کچھ لوگ ایسے تھے جو مسلمان ہو گئے تھے، انہوں نے اپنا اسلام ڈکلیئر نہیں کیا تھا، یعنی ظاہر نہیں کیا تھا، اور قدرت کے باوجود بھی ہجرت نہیں کر رہے تھے۔ جب یہ کفار مسلمانوں کی طرف جنگ کرنے کے لیے آتے تھے تو ان کو بھی ساتھ آنا پڑتا تھا۔ کیوں ساتھ آنا پڑتا تھا؟ کیونکہ انہوں نے اپنے اسلام کے بارے میں بتایا ہی نہیں تھا، تو لوگ ان کو کافر ہی سمجھتے تھے۔ پھر وہ خود تو مسلمان پر ہاتھ نہ اٹھاتے، لیکن کسی مسلمان کے تیر سے مر جاتے تو موت کے وقت ان کو فرشتے یہ ڈائلاگز کہتے تھے جن کا ذکر ابھی آگے آئے گا۔ قولو، وہ کہتے ہیں یعنی فرشتے کہتے ہیں انہیں ڈانٹتے ہوئے، فیما، کس حال میں، کنتم، تھے تم، یعنی دینی لحاظ سے تمہارا کیا حال تھا، تم کس مقام پر تھے، تم کس حال میں تھے، یعنی تم نے ہجرت کیوں نہ کی۔ قولو، وہ کہتے ہیں، کننا، تھے ہم، مستضعفین، کمزور، بے بس، مجبور، فی الارض، زمین میں۔ وہ معذرت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم تو زمین میں مجبور تھے، یعنی وہ یہ کہنا چاہتے تھے کہ گویا ہم شہر سے نکل کر کسی دوسری جگہ جانے کی قدرت نہیں رکھتے تھے، ہم دین کو قائم کرنے میں کمزور تھے۔ ایک امام ہے، امام ضحاک، ان کا قول ہے کہ یہ آیت کچھ ایسے منافقوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے جو مکہ میں رہ گئے تھے اور انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت نہیں کی تھی، اور جنگ بدر کے دن وہ مشرکوں کے ساتھ نکلے اور ان میں سے کچھ لوگ مارے بھی گئے، تو یہ آیت نازل ہوئی۔ گویا یہ آیت عام بھی ہے اور ہر شخص کے بارے میں ہے جو قدرت کے باوجود بھی ہجرت نہ کرے اور اقامت دین کی کوشش نہ کرے، تو ایسا شخص اپنی جان پر ظلم کرتا ہے۔ کیونکہ اگر آپ یہاں غور کریں کہ فرشتے ان کو جب فوت کرنے آتے ہیں تو ان کی حالت یہ بتائی گئی، ظالمی انفسہم، کہ وہ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں۔ یہاں پر ظلم سے مراد گناہ ہے، اور کون سا گناہ؟ جان بوجھ کر کافروں میں رہ کر ترک ہجرت کرنے کا گناہ، یعنی ان لوگوں نے جان بوجھ کر کافروں میں رہ کر اپنی جانوں پر ظلم کیا، ترک ہجرت کر کے اپنے نامہ اعمال میں گناہ لکھوایا۔ تو پھر ایسے لوگوں کو فرشتے کہتے ہیں کہ کس حال میں تھے تم، تمہارا دینی اعتبار سے کیا حال تھا؟ تو وہ معذرت کرتے ہوئے کہتے ہیں، کننا مستضعفین فی الارض۔ قولو، وہ کہتے ہیں یعنی فرشتے کہتے ہیں، علم، کیا نہیں، تکن، تھی، ارض اللہ، زمین اللہ کی، واسعتن، وسیع، فتہاجروا فیہا، پس تم ہجرت کر جاتے اس میں۔ کیا اللہ کی زمین میں وسعت نہیں تھی کہ تم اس میں ہجرت کر جاتے؟ اللہ کی زمین تو بڑی ہی وسیع ہے،
تم چاہتے تو تم ہجرت کر سکتے تھے. فَأُولَئِكَ تو یہی لوگ مَأْوَاهُمْ ٹھکانہ ان کا جہنم جہنم ہے وَسَاءَتْ اور کتنا برا ہے مصیرہ ٹھکانہ. بہت ہی سخت انجام ان کا بتایا گیا کہ یہ لوگ جہنم میں جائیں گے اور یہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. ایسی سخت سزا ان کو کیوں دی جائے گی گو کہ یہ مسلمان ہو گئے تھے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اسلام کو ڈکلیئر نہیں کیا، اس کا اظہار نہیں کیا، اس کا اعلان نہیں کیا، اور دوسری بات دشمنوں کا ساتھ بھی دیا. دشمنوں کا ساتھ کیسے دیا؟ ظاہر ہے جب انہوں نے اپنے اسلام کو شو نہیں کیا تھا تو جب مسلمانوں سے کوئی جنگ ہوتی تو یہ کفار کی طرف سے آیا کرتے تھے. اور جو پس منظر میں نے آپ کو بتایا وہ بخاری کی روایت میں آتا ہے. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ مسلمانوں میں سے بعض لوگ مشرکین کے ساتھ رہتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے پر مشرکین کی جماعت کی کثرت کا سبب بنے ہوئے تھے. تو جب تیر آتا تو ان کو بھی لگ جاتا تھا اور وہ اس سے زخمی بھی ہو جاتے تھے. تلوار وغیرہ کی ضرب انہیں پہنچتی تو وہ قتل ہو جاتے تھے. تو ان لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ نازل فرمایا ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، بے شک وہ لوگ جنہیں فرشتے اس حال میں قبض کرتے ہیں کہ وہ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہوتے ہیں. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. تو اگر کوئی ماحول اللہ کی اطاعت کے لیے سازگار نہیں تو اس ماحول کو بدلنے کی ضرورت ہوتی ہے. جس میں طاقت ہو اس ماحول کو فوراً سے بدلے، یعنی ہجرت کر جائے. پھر جو جان بوجھ کے ہجرت نہ کرے تو پھر اس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. اس آیت سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ ہجرت کی استطاعت رکھنے والوں کے لیے مشرکوں میں رہنے کی ممانعت کر دی گئی ہے، یعنی مشرکوں کے ساتھ رہنے سے منع کر دیا گیا ہے. اب آپ دیکھیے کہ مومن پر کیا لازم ہے. مومن پر لازم ہے کہ وہ مسلمان بن کر جیے، اسلام کے تقاضے پورے کرے، اللہ کا حکم مانے جہاں کہیں بھی ہو. پھر اسے ماحول نہ ملے تو تبدیل کرے، یعنی اگر اللہ کی اطاعت کرنے والا ماحول اس کے پاس نہیں ہے تو اس کو تبدیل کرنا چاہیے. پھر اگر تبدیلی نہ کر سکے تو اپنے آپ میں خود ماحول بنے. جیسے بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو دین پر اچھے سے عمل کرنے کا ماحول نہیں ملتا اور وہ ہجرت بھی نہیں کر پاتے، ان کے پاس وسعت نہیں ہوتی. واقعی وہ سچے کمزور اور بے بس لوگ ہوتے ہیں. تو ایسی صورت میں وہ اپنے آپ میں تو ماحول بن سکتے ہیں نا، اپنی ذات کے حوالے سے تو ماحول بن سکتے ہیں. دلوں کے حال تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے. اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں الا المستضعفین، سوائے ان کے جو مجبور کر دیے گئے، ہاں جو واقعی بے بس ہوں، من الرجالی مردوں میں سے، والنساء اور عورتوں یعنی میں سے، والولدان اور بچوں یعنی میں سے، لا یستطیعون نہیں وہ استطاعت رکھتے، حیلتن کسی حیلے کی، کسی تدبیر کی، ولا اور نہیں، یہتدون وہ ہدایت پاتے، سبیلا کسی راستے کی. یہ واقعی بے بس اور لاچار ہیں. یہ بات اس ٹیکسٹ سے پتہ چلتی ہے لا یستطیعون حیلتن ولا یہتدون سبیلا، نہیں وہ استطاعت رکھتے کسی ہیلے کی اور نہیں وہ ہدایت پاتے کسی راستے کی. تو ایسے مستضعفین جن کو نہ ماحول بدلنے کی طاقت ہے اور نہ جگہ بدلنے کی طاقت ہے اور نہ ہی ان کے پاس کوئی راستہ ہے. اب وہ مردوں میں سے بھی ہو سکتے ہیں، وہ عورتوں میں سے بھی ہو سکتی ہیں اور وہ بچوں میں سے بھی ہو سکتے ہیں. لا یستطیعون نہیں وہ استطاعت رکھتے، حیلتن کسی حیلے کی، کسی تدبیر کی.
حیلتن کا جو لفظ ہے اس کا روٹ ورڈ ہے ہا یا لام، وہ ذریعہ یا وسیلہ جس کو اختیار کر کے وہاں جا سکے. ولا اور نہیں یہتدون وہ ہدایت پاتے سبیلا کسی راستے کی. اب یہ لوگ واقعی بے بس اور لاچار ہیں، جو کہ قرآن پاک کے اس ٹیکسٹ سے پتہ چلتا ہے لا یستطیعون حیلۃ ولا یہتدون سبیلا، کہ ان کے پاس نہ تو کوئی چارہ ہے اور نہ ہی یہ راستے کو جانتے ہیں. نہ ان میں اپنا ماحول بدلنے کی طاقت ہے، نہ جگہ بدلنے کی طاقت ہے، اور نہ ان کے پاس کوئی اور راستہ ہے. تو جو واقعی بے بس ہوں، ہجرت کرنے کی استطاعت نہ رکھتے ہوں، اور اگر استطاعت رکھتے بھی ہوں تو راستے کا علم نہیں، یعنی وہ اس راستے کو نہیں جانتے جہاں سے گزر کر ہجرت کرنی ہے، تو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو بے بس اور لاچار کہا ہے. تو اس آیت میں ان لوگوں کو ہجرت سے مستثنا قرار دیا جا رہا ہے جو واقعی بے بس اور معذور ہیں، جنہیں ہجرت کرنے کی کوئی راہ نظر نہیں آ رہی. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ میں اور میری والدہ مستضعفین یعنی کمزور اور بے بس لوگوں میں سے تھے. اس سے بخاری نے روایت کیا ہے. جو سیدنا عبداللہ بن عباس تھے وہ کہتے ہیں کہ میں اور میری ماں ہم انہی بے بس اور لاچار لوگوں میں تھے، یعنی ہم ہجرت کرنے کی استعداد نہیں رکھتے تھے. جو واقعی مجبور اور لاچار لوگ تھے جو ہجرت نہیں کر سکتے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز ادا کرتے ہوئے آخری رکعت میں جب سمع اللہ لمن حمدہ کہا تو سجدہ کرنے سے پہلے یہ دعا کی، اے اللہ ولید بن ولید، سلمہ بن ہشام، عیاش بن ابی ربیع اور کمزور مومنوں کو نجات عطا فرما. اے اللہ خاندان مضر کے لوگوں پر اپنی گرفت کو اور مضبوط کر دے، اور اے اللہ انہیں اس طرح قحط سالی میں مبتلا کر دے جس طرح سیدنا یوسف علیہ السلام کے دور میں قحط پڑا تھا. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. اب آپ دیکھیں تو اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص الخاص کچھ نام لیے اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ کمزور مومنوں کو اللہ تعالیٰ تو نجات عطا فرما، اور اسی طرح سے خاندان کا نام لیا کہ اے اللہ خاندان مضر کے لوگوں پر اپنی گرفت کو اور مضبوط کر دے. یعنی یہ وہ خاندان تھا جو مسلمانوں کو تنگ کرتا رہتا تھا، اور فرمایا کہ اے اللہ انہیں اس طرح قحط سالی میں مبتلا کر دے جس طرح سیدنا یوسف علیہ السلام کے دور میں قحط پڑا تھا. یعنی باقاعدہ ان کو فائنینشیل کرائسس سے گزارا جائے تاکہ یہ مسلمانوں کو تنگ نہ کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تو ان کو قحط سالی میں مبتلا کر، تاکہ یہ اس آزمائش میں پڑھ کر ہو سکتا ہے کہ اپنی اصلاح کر لیں. ویسے میں نے آپ سے اس سے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ ہجرت کی کچھ اقسام ہیں. ایک تو بہت ہی نون ہے کہ دارالکفر سے دارالاسلام کی طرف چلے جانا. اس کے علاوہ ایک اور بھی شکل میں نے آپ کو بتائی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کرنا، یہ بھی تھا. اور ایک تیسری شکل بھی میں نے آپ کو بتائی تھی کہ کسی برائی کو چھوڑ کر اچھائی کی طرف آ جانا، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں حرام کی ہیں اس کو چھوڑ دینا بھی ہجرت ہے. کیونکہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری کی روایت میں ایسے شخص کو مہاجر کہا ہے، کیونکہ وہ بھی برائیوں کو چھوڑ کر اچھائیوں کی طرف شفٹ ہو رہا ہوتا ہے. تو ہجرت کی یہ تین اقسام ہیں: ایک دارالکفر سے دارالاسلام کی طرف چلے جانا، دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کرنا، اور تیسرا کسی برائی کو، کسی حرام چیز کو چھوڑ دینا اور اچھائی اور حلال چیز کی طرف آ جانا. اب کوئی شخص اپنا حرام کام چھوڑتا ہے اللہ کے لیے، تو ہو سکتا ہے کہ فی الوقت وہ کسی کرائسس میں آ جائے، یعنی مالی مشکلات میں آ جائے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے امید دلا رہے ہیں، جس کا ذکر اگلی آیت میں آ رہا ہے. فَأُولَٰئِکَ تو یہی لوگ، عَسَى اللَّهُ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ، أَن يَعْفُوَ یہ کہ معاف کر دے،
عنہم ان کو، وکان اللہ اور ہے اللہ تعالیٰ عفوا غفورا معاف کرنے والا بخشش فرمانے والا۔ جو اللہ کے لیے کچھ بھی چھوڑتا ہے، چاہے اپنا وطن چھوڑے، چاہے اپنی کوئی عادت چھوڑے، چاہے اپنے کوئی دوست چھوڑے، چاہے اپنی کوئی خواہش چھوڑے، چاہے اپنا کوئی کاروبار چھوڑے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو معاف کرے گا۔ یہاں جو عصا کا لفظ آیا ہے، جب یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے آئے تو اس کا معنی یقین میں بدل جاتا ہے۔ یعنی اگر آپ اس کا ترجمہ یوں کریں فَأُولَئِكَ عَصَى اللَّهُ، تو یہی لوگ یقیناً اللہ تعالیٰ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ، یہ کہ معاف کر دے گا ان کو۔ جن لوگوں نے اللہ کے راستے میں کوئی بھی چیز چھوڑی ہے تو اس آیت میں ان کا اجر بتایا جا رہا ہے، فَأُولَئِكَ عَصَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ، تو یہی لوگ یقیناً اللہ تعالیٰ یہ کہ معاف کر دے گا ان کو۔ اور ایک اور معنی بھی کیا جاتا ہے کہ جو بھی ہجرت نہیں کر سکے ہیں، وجہ یہ ہے کہ وہ بے بس ہیں، لاچار ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے ہجرت نہ کرنے سے درگزر فرمائے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا، اور ہے اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا، بخشش فرمانے والا۔ اب یہاں پر حیلے کی بات آئی، اور ہمارے یہاں ایک کانسیپٹ ہے کہ ہم ہیلا کر سکتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا کسی کام کے لیے حیلہ جائز ہے؟ اگر حیلہ کوئی نیکی یا جائز کام کے لیے جائز طریقے پر کیا جا رہا ہو تو پھر ایسا حیلہ کرنا جائز ہے، کیونکہ ایسا عذر جس سے آپ صحیح کام کر سکیں تو وہ صحیح ہے، لیکن اس کے علاوہ کوئی غلط ناجائز بات کا حیلہ جائز نہیں ہے۔ اب لوگ زکوٰۃ سے بچنے کے لیے بھی حیلہ کرتے ہیں۔ وہ کیسے؟ کہ شوہر اپنی بیوی کو قمری سال پورا ہونے سے پہلے پہلے اپنے مال کا مالک بنا دیتا ہے، کیونکہ زکوٰۃ کس مال پر ہوتی ہے؟ جب اس پر ایک اسلامک سال پورا ہو جائے، ٹھیک ہے؟ تو اب چونکہ زکوٰۃ نہیں دینی، اسی لیے قمری سال پورا ہونے سے پہلے پہلے اپنے مال کا مالک کسی اور کو بنا دیا جائے، اور جیسے ہی 1-2 مہینے گزرے دوبارہ وہ مال اپنی ملکیت میں لے لیا جائے، پھر اسی طرح سے یہ شفل کیا جائے اور کہا جائے کہ یہ ہم نے حیلہ اختیار کیا ہے تاکہ ہم جائز طریقے پر زکوٰۃ نہ دیں۔ تو اس طرح کے حیلے کرنا جس میں آپ شریعت کے خلاف جا رہے ہوں، اس کی اجازت نہیں ہے۔ یہاں جس حیلے کی بات ہو رہی ہے اور اس کی وضاحت یستطیعون سے بھی ہو رہی ہے، لا یستطیعون حیلہ، ان کے پاس استطاعت نہیں کسی تدبیر کی، یعنی وے آف ایگزٹ نہیں ہے ان کے پاس۔ اس بات کو ایک مثال سے سمجھاؤں گی کہ ایک ایمان والی عورت ہے، بہت فرما بردار، بہت ہی زیادہ اللہ سے ڈرنے والی، لیکن اس کے گھر والے اسے اسلام پر چلنے نہیں دیتے، اس پر زور زبردستی کرتے ہیں، تو پھر وہ کن میں آئے گی؟ انہی مستضعفین میں آئے گی، انہی کمزور اور بے بس لاچار لوگوں میں آئے گی، کیونکہ اب اس میں اس کا کوئی قصور نہیں ہے، وہ مجبور ہے۔ اب ایسے میں بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جی ایسی عورت کو تو طلاق لے لینی چاہیے۔ ضروری نہیں کہ ہر عورت کے لیے طلاق لینا آسان ہو، ضروری نہیں کہ ہر عورت کے لیے اپنا گھر توڑنا آسان ہو، اپنے بچے چھوڑنا آسان ہو۔ پھر وہ کمپرومائز کرتی ہے اور اس میں وہ کوشش کرتی ہے کہ اپنے آپ میں جتنی ماحول بن سکے، لیکن وہ صحیح معنوں میں بے بس ہو۔ آج ہمارے ہاں بہت سارے لوگ بے بسی کا اظہار کرتے ہیں، حالانکہ وہ ہوتے نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ تو اچھے سے جانتے ہیں نا کہ کون صحیح معنوں میں بے بس ہے اور کون اپنے آپ کو
صرف اور صرف بے بس ظاہر کر رہا ہے، حالانکہ اللہ نے اس کو بڑی وسعت دے رکھی. یہ جو سوال تھا نا قالوا فیما کنتم، فرشتوں نے جو کیا تھا یہ اسی لیے کیا تھا کہ ان کے پاس استطاعت تھی اور یہ استطاعت کے باوجود بھی ہجرت نہیں کر رہے تھے. اچھا، ان کے جواب سے آپ کو کیا پتہ چلتا ہے؟ جو ان لوگوں نے جواب دیا تھا وہ یہ تھا کننا مستضعفین فی الارض. یہ اپنے آپ کو کیا سمجھ رہے تھے؟ یہ تو اپنے آپ کو بے بس سمجھ رہے تھے. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو بے بس سمجھیں پر ہم ہوں نہ. تو کل قیامت کے دن ہی پتہ چلے گا کہ کون صحیح معنوں میں بے بس تھا اور کون اس میں بھی جھوٹ کہہ گیا. بہت آرام سے لوگ کہہ دیتے ہیں ہم تو جس جاب پر ہیں ہم نماز نہیں پڑھ سکتے، اسی لیے ہم نماز نہیں پڑھتے. بہت آرام سے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ گھر میں شادی تھی اس وجہ سے ہم نماز نہیں پڑھ سکے. ایسی بہت ساری مثالیں آپ کو مل جائیں گی جو سستی کی بنا پر ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے اور ہم کہتے ہیں ہمارے پاس وسعت نہیں تھی. یہاں بات تو ہجرت کے حوالے سے آ رہی ہے، لیکن اس بات کو ہم ہر اعتبار سے سمجھ سکتے ہیں کہ کون کون سے ایسے کام ہیں جو میں کر سکتی ہوں لیکن میں یہ کہہ کر نہیں کرتی کہ میری وسعت نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ تو کل قیامت کے دن جہاں اللہ تعالیٰ یہ بتائے گا نا کہ تم نے یہ کیا، یہ صحیح تھا، یہ غلط تھا، وہاں اللہ تعالیٰ یہ بھی بتائے گا کہ یہ صحیح تھا، تم کر سکتے تھے پھر بھی تم نے نہیں کیا، یہ کہہ کر کہ تمہارے پاس وسعت نہیں تھی، حالانکہ اللہ نے تم کو بڑی وسعتیں دے رکھی تھی. تو بہت ضروری ہے کہ ہم سب اپنی وسعتوں کو پہچانیں، اپنی طاقتوں کو پہچانیں، پھر اس کو بروئے کار لائیں، اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے اس کو صرف کریں.